اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 11واں پارہ سورہ یونس کی آیت نمبر 96 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین حقت علیہم الکلمات ربک لا یؤمنون۔ ان الذین، بے شک وہ سب لوگ، سارے کے سارے وہ لوگ، حقت، سچ ثابت ہو چکی ہے، سچ ثابت ہوئی، علیہم ان کے اوپر، کلمات ربک، آپ کے رب کا حکم عذاب، جن نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر ثابت شدہ یہ بات ہے کہ ان کو عذاب آ کرے گا، وہ اللہ کے ہاں عذاب کے مستحق ٹھہر چکے ہیں۔ عمل کب ہونا ہے؟ جب یہ مہلت کے وقت ختم ہوگا، یہ زندگی ختم ہوگی، قبر میں جائیں گے، حشر میں جائیں گے، پھر ہوگا۔ تو جن لوگوں کو حق کو قبول کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ انسان کو چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جو اس قربانی کے لیے، دنیا کے کاموں کی قربانی کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو اپنی مرضی سے وہ زندگی گزار رہے ہیں اور انہیں حرام اور حلال کی پرواہ نہیں ہے، وہ اپنی ایک آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے معاملات کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو قرآن کو چھوڑے بیٹھے ہیں، قرآن کو بھولے بیٹھے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی بات ثابت شدہ ہے کہ ان کو عذاب ملے گا، کہ آپ کے رب کی بات سچی بات ہے، لا یؤمنون، کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے، یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے، ایمان لا نہیں رہے، اس لیے ان کے اوپر عذاب کیا ہے؟ ثابت شدہ ہے، ان کے اوپر عذاب آ کے رہے گا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ، اور اگرچہ آ جائیں ان کے پاس، بے شک ان کے پاس آئیں، کلو آیاتن، ہر طرح کی نشانیاں، جیسے مکہ والے کہتے تھے نا، یہ نشانی لائیں تو ہم آپ کو مانیں گے، وہ نشانی لائیں، کبھی باغات آپ کے ہوں، کبھی خزانے ہوں، کبھی آسمان پہ سیڑھی ہو اور ہم چڑھ کے خود دیکھیں کہ یہ اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس طرح کی بہت حجتیں کرتے تھے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ ساری کی ساری بھی ان کی میں نشانیاں لا دوں، اور رب کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ لا سکتے ہیں۔ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حتی یروا العذاب العلیم، ہاں جب اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے، یرو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے، جیسے فرعون نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عذاب کو، اور پھر اس کے بعد اس نے توبہ کی اور کہا کہ میں ایمان لایا ایک خدا پہ، موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام کا، اور جس پہ بنی اسرائیل لائے، اس خدا پہ میں ایمان لایا، اس وقت قابل قبول نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ بھی ساری نشانیاں دیکھ کے، اس نے بھی ساری نشانیاں دیکھی تھی، موسیٰ علیہ السلام کے ہر معجزات دیکھے تھے، اور جتنی ان پہ عذاب چھوٹے چھوٹے آئے تھے ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کی ذات نے سے دعا کروا کے انہوں نے دور کروایا، لیکن اس کے باوجود ایمان لے، لیکن جب عذاب آ گیا پھر ایمان لے آئے، اس وقت قابل قبول نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے اپنے عذاب کو، تو یہ قرآن کے معجزات کو بھی نہیں مانیں گے، جو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہیں اور معجزات ہیں ان کو بھی نہیں مانیں گے، اور قرآن کے اندر جو پیشین گوئیاں ہیں وہ ان کے سامنے پوری ہو رہی ہیں، یہ اس کو بھی نہیں مانیں گے، تو یہ عذاب پہ ان کو ملے گا۔ اصل میں بات یہی ہے کہ انسان کو ایمان کی کچھ نہ کچھ قیمت دینی پڑتی ہے، اچھی بھالی قیمت دینی پڑتی ہے، اپنے اس روایتی زندگی کو، اس گناہ کی زندگی کو، حرام کو، غلط کام کو، جھوٹ کو، غیبت کو، سب چیز کو چھوڑنا پڑتا ہے، دوسرے کا حق نہیں لینا ہوتا۔ اسی طرح قرآن سمجھنے کی بھی ایک قیمت ہے، اس کے لیے بھی انسان کو وقت لگانا پڑتا ہے، جان لگانی پڑتی ہے، اور بعض دفعہ کچھ پیسے بھی لگانے پڑتے ہیں کہ آنے جانے کے لیے۔ ویسے تو بڑا آسان ہے، الحمدللہ ہر جگہ پہ ہمارے اہل علم موجود ہیں جو قرآن سکھا رہے ہیں اور بلا معاوضہ سکھا رہے ہیں اس چیز کو، لیکن سیکھنے والے سیکھ نہیں رہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں تو جنت کی بھی قیمت ہے، قرآن کی بھی قیمت ہے، اور ایمان کی بھی ایک قیمت ہے، جب تک وہ ادا نہیں کرو گے تو تب تک تم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں ایمان پھر عذاب دیکھ کے تم ایمان لاؤ گے، اور اس وقت قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس قیامت والے دن تو کافر بھی کہیں گے نا، یا اللہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج تو ہم پھر نیکی کر کے آئیں گے، لیکن نہیں، اس وقت تو جہنم دیکھ لیں گے، ساری پیشین گوئیاں آنکھوں کے سامنے آ چکی ہوں گی۔
فلولا تو پس کیوں نہیں، کانت ہوئیں، قریتن بستی، کوئی بھی بستی یا بستیاں، آمنت کہ وہ ایمان لائی ہوں، عذاب کو دیکھ کر ایمان لائی ہوں، فنفعہا ایمانہا ان کی ایمان نے نفع دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہے کہ جب اللہ کا عذاب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا اور اس کے بعد وہ توبہ کریں، استغفار کریں، تو ان کے ایمان لانے کو کوئی نفع ملا ہو۔ پھر نہیں، کیوں؟ جب ایک عذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اللہ کا، تو پھر توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جیسے دنیا میں بھی ہے نا کہ جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہو جائے گا تو اس وقت جتنے زندہ انسان اگر توبہ کریں گے تو ان کے لیے توبہ کا راستہ بند ہو جائے گا۔ تو ایسے انسان کے اوپر بھی جب اگلے جہان کی چیزیں منکشف ہونا شروع نہیں ہو جاتی، فرشتوں کا دیکھنا یا جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ اس وقت دکھاتے ہیں انسان کو، وہ دنیا کے انسان سے مخفی ہوتی ہیں، اس سے پہلے توبہ ہے، اس وقت توبہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی بھی بستی کو عذاب دے کر ایمان لانے والی کسی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں دیا، سوائے یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے جو پورے قرآن میں اللہ پاک نے خود بیان فرمایا، تب لوگوں کو پتہ چلا، الا قوم یونس، صرف قوم یونس کو اس کا فائدہ ملا۔ یہ بھی پھر ایسے ہوا، اس کے آگے تفصیل بھی انشاءاللہ آئے گی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کی کوئی بات نہیں مانی، آپ سمجھا کے دعوت تبلیغ کا کام کر کے عاجز آ گئے، تو آپ نے پھر اللہ سے دعا کی، یا اللہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، اس کینسر کو اب تو کاٹ دے، ان کو تباہ و برباد کر دے۔ تو اللہ نے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، ایسے ان سے بھی وعدہ کیا کہ 3 دن کے بعد ان کے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام کو چونکہ پتہ چل گیا کہ 3 دن کے بعد آئے گا، تو انہوں نے بستی کو چھوڑا اور ان سے دور چلے گئے، ناراضگی کا اظہار کیا، غصے کا اظہار کیا، اور جب آگے گئے تو ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی سمندر میں ڈاواڈول ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی غلام ہے ایسا جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، اس کو جب تک کشتی سے نہیں اتاریں گے یہ کشتی نہیں ہوگی۔ اب اللہ نے ان کے ذہن میں یہ سارا ڈالا۔ اس وقت یونس علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ مجھے اللہ نے حکم نہیں دیا تھا وہاں سے نکلنے کا اور میں آ گیا ہوں۔ تو یوں قرآن اندازی ہوئی، ان کے نام نکلی، اور جیسے یونس علیہ السلام کو پھینکا گیا آگے، چونکہ اللہ کا حکم ہے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا تھا، آگے ایک بہت بڑی مچھلی تیار سی، انہوں نے ان کو نگل لیا، ان کے معدے میں چلے گئے، اور آپ نے پھر وہ جو دعا مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انشاءاللہ جب اپنی جگہ پہ آئے گی ہم پڑھیں گے کہ کتنی فضیلت والی یہ بات ہے۔ تو کچھ علماء، زیادہ تر علماء کہتے ہیں کہ 3 دن آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، کچھ 40 دن بھی کہتے ہیں۔ جو پھر آپ کو مچھلی نے باہر اگلا اور آپ ایک ریت کے ٹیلے پہ آئے، وہاں پہ اللہ نے ایک کدو کی بیل پیدا کی، یہ بھی ہے علماء کا خیال ہے، اور پھر اس کے ساتھ آپ نے اس کو کھایا بھی، اس کے اوپر جو پھل لگا، اور انہوں نے وہ پتوں سے آپ کا جسم بھی بہتر ہو گیا، جو بالکل نرم ہو گیا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہ کے۔ جب واپس آئے تو دیکھا قوم آپ پہ ایمان لائی، تو ہوا کیا کہ جب یونس علیہ السلام چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ بات تو سچی کرتے تھے، یونس علیہ السلام نے زندگی میں کوئی ایسی بات نہیں کی جو ان کے خلاف جاتی، تو اس کا مطلب اب یہ عذاب آئے گا، وہ چلے بھی گئے۔ انہوں نے جیسے ہی دیکھے کالے بادل آتے ہوئے تو پوری قوم، مرد، عورتیں، بچے، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ جانور بھی نکال کے وہ میدان میں لے آئے اور اپنے رب کے حضور گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی شروع کر دی، گناہ اپنے پیش کیے رب کے سامنے، اللہ کی رحمت کو پکارا، اور اللہ کی رحمت ان کے اوپر جوش میں آ گئی۔ اور وجہ یہی ہے کہ یونس علیہ السلام چھوڑ گئے تھے ان کو، یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، یونس علیہ السلام واپس آئے اور وہ پوری کی پوری قوم ایمان لے آئی، اور پھر اس نے اپنی زندگی گزاری، اور وہ اپنے طبعی وقت مقررہ جو اللہ نے ان کا کیا ہوا تھا وہ گزری۔ تو یہ اس قصے کی بات ہو رہی ہے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کو کسی کے اوپر بھی جب عذاب کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کو نفع نہیں دیا، سوائے قوم یونس علیہ السلام کو۔ اس میں اور کوئی ایسی عذاب نہیں کی مثال نہیں ملتی کہ کسی کا عذاب سے ٹلا ہو یا وہ بچ گیا ہو۔ لما آمنو، پس جس وقت وہ یونس علیہ السلام کی قوم ایمان لے آئی، کشفنا عنہم، تو ہم نے دور کر دیا ان سے، ٹال دیا ان سے، عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اس دنیا کے اندر جو ان کو ذلت کا عذاب ملنے والا، جو بھی دنیا میں قوم تباہ ہوئی عذاب سے، وہ ذلیل ہوئی ہے، رسوا ہوئی ہے، تو اس ذلت والے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بچا لیا۔ وَمَتَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ، اور ان کو اللہ نے مہلت دی ایک وقت مقررہ تک، یعنی وہ آپ کو عذاب نہیں آیا جو نارمل ایک زندگی گزار کے اپنی طبعی موت مرے وہ سارے کے سارے،
ایک وقت مقرر اللہ تعالیٰ نے جو ان کے لیے مزید مقرر کیا وہ ان کو ملا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام کرنے والے، دعوت کا کام کرنے والے، ان کو اپنا کام کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ہر حال میں، جیسے یونس علیہ السلام سے ہمیں پتہ چلا۔ تو اللہ تعالیٰ کتنا کریم اور کتنا مہربان ذات ہے کہ انہوں نے قوم کو بھی معاف کر دیا، اور یونس علیہ السلام سے بھی جو اجتہادی خطا ہوئی، نبی گناہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی توبہ قبول فرمائی اور قوم کی بھی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطی ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔